कराची के साहिल पर एक नाम सदियों से जिंदा है। ये नाम महज तारीख का हवाला नहीं, ये रूहों की पुकार है। ये वो फकीर है जिसने नस्ब में शहजादगी पाई मगर इख्तियार में दरवेशी को चुना। ये वो मर्दे कलंदर है जिसकी निस्बत समुंदर से जोड़ी गई, इसीलिए अहले दिल इसे समुंदर का वली कहते हैं। क्या तुम जानते हो कि वली का असल मुकाम मज़ार की ईंटों में नहीं बल्कि उस दिल में होता है जो दुनिया से आज़ाद हो चुका हो। क्या तुमने कभी सोचा कि फ़क्र गुर्बत नहीं बल्कि नफ्स की सल्तनत से बगावत का नाम है? और क्या तुम्हें मालूम है कि कलंदरी लिबास का नाम नहीं बल्कि वो हाल है जिसमें बंदा खौफ, लालच और नमूद से निकल आता है। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत समुंदर से जोड़ी गई तो ये महज जुग्राफिया नहीं था, ये उस हकीकत की अलामत थी कि जिस तरह समुंदर किनारों में कैद नहीं रहता, इसी तरह वली की रहमत भी हदों में बंद नहीं रहती। वो दिलों की खुश्की पर उतरने वाली बारिश बन जाता है और प्यासे शऊर को मार्फत का जायका चखाता है। यहाँ सवाल मज़ार का नहीं, यहाँ सवाल इंसान के बातिन का है, क्योंकि जो फकर को समझ गया वो सल्तनतों से बेनियाज हो गया और जो कलंदरी को पा गया वो दुनिया के हजूम में भी अकेला नहीं रहा। अगर तुम इस नाम को सिर्फ एक तारीखी शख्सियत समझते हो तो तुमने वली की हकीकत को नहीं पहचाना, और अगर तुम इसे महज एक दरगाह की पहचान समझते हो तो तुमने फकर की वुसअत को नहीं जाना। वली वो होता है जो तुम्हें तुमसे आज़ाद कर दे और तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ लौटा दे। आज तुम जिस दर पर खड़े हो वो दर सिर्फ अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का नहीं, ये दर फकर की मार्फत का है, ये दर कलंदरी की पहचान का है, ये दर उस सच का है कि दुनिया थामने वाला हाथ आखिरकार खाली रह जाता है और रब को थामने वाला दिल हमेशा भर जाता है। ये दास्तान किसी करामत की नुमाइश नहीं, ये दास्तान इंसान के बातिन की बेदारी है। यहाँ तुम्हें वली की जिंदगी नहीं मिलेगी, यहाँ तुम्हें अपनी जिंदगी का आईना दिखाया जाएगा। अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ सिर्फ एक नाम नहीं, ये अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रिवायत का तसलसल है जिसमें नसब इज्जत देता है मगर अमल मुकाम बनाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह वो शाख हैं जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की निस्बत से फूटी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की खुशबू अपने अंदर समोए हुए है। यही वजह है कि आप रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत में हिल्मे हसनी भी नजर आता है और जलाले हुसैनी भी। मदीना की गलियां आपके कदमों से वाकिफ थीं, जहां नबवी तरबियत की हवा चलती है और जहां दीन को लफ्ज नहीं विरासत समझ कर जिया जाता है। मगर हक के वारसों का मुकद्दर अक्सर हिजरत लिखा जाता है। जब जुल्म इक़्तिदार की जुबान बोलने लगे तो अहले हक को सरजमीनें छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि वली की पहचान वतन से नहीं हक के साथ खड़े होने से होती है। सफर सिर्फ जिस्म का नहीं होता, सफर असल में यकीन का होता है। मदीना से सिंध की समत बढ़ते कदम महज एक जुग्राफियाई हरकत न थे, ये उस ऐलान का नाम थे कि अहले हक जहां जाएं वहां जमीन मुतबर्रक हो जाती है। ये वो हिजरत थी जिसमें तख्त की आरजू न थी बल्कि हक की अमानत थी जो दिल में रखी गई थी। मगर तारीख गवाह है कि हक की राह हमेशा कांटों से भरी रही है। जब इक़्तिदार को हक की मौजूदगी खतरा लगने लगे तो वली की खामोशी भी बगावत समझी जाती है। अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का खून किसी जाती मार्के का नतीजा नहीं था, ये उस सिलसिलाए हक की एक कड़ी था जो करबला से चलकर हर दौर में कुर्बानी का तकाजा करता आया है। शहादत का मफहूम मौत नहीं, जिंदगी को मानी दे देना है। जो हक के लिए जान दे वो वक्त के हाथों नहीं मरता, वो तारीख के ज़मीर में जिंदा रहता है। इसीलिए औलिया की कब्रें खामोश नहीं होती, वो सदियों बाद भी सवाल करती हैं, तुमने हक के लिए क्या कुर्बानी दी। याद रखें कि वली की असल पहचान उसका मज़ार नहीं, उसकी हिजरत है। उसकी करामत सिर्फ चश्मा नहीं, उसकी करामत कुर्बानी है। और उसकी सबसे बड़ी मीरास ये पैगाम है कि अहले हक के कदम जहां पड़ जाएं वो जमीन वक्त की आंख में अमर हो जाती है। मर्दे कलंदर वो नहीं जो दुनिया को छोड़कर पहाड़ों में जा बैठे,
مرد کلندر وہ ہے جو دنیا کے بیچ رہ کر دنیا کو اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ ترک دنیا آسان ہے، دل سے دنیا کا نکل جانا اصل مارکا ہے۔ یہی مارکا فقر کہلاتا ہے اور یہی مارکا کلندری کی بنیاد بنتا ہے۔ فقر محتاجی کا نام نہیں، فقر اس آزادی کا نام ہے جس میں بندہ غیر خدا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جو نظر کو مال پر نہیں مالک پر جما دے، جو خوف کو لوگوں سے نہیں رب سے جوڑ دے، جو تعریف کا محتاج نہ رہے اور ملامت سے نہ ٹوٹے، وہی فقیر ہے اور وہی مرد کلندر ہے۔ کلندر وہ ہے جو رسموں میں قید نہ ہو مگر شریعت کی روح سے جدا بھی نہ ہو۔ وہ ظاہری پہچان سے پہچانا نہیں جاتا، اسے اس کی خاموشی پہچانتی ہے، اس کے اخلاق کی مہک پہچانتی ہے اور اس کی بے نیازی کی روشنی پہچانتی ہے۔ کلندر ہجوم میں رہ کر بھی تنہائی کے ادب کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کی صحبت لوگوں کے ساتھ اور اس کی خلوت رب کے ساتھ ہوتی ہے۔ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کی کلندری نسبت کسی لقب کی محتاج نہیں، یہ ان کے حال کی گواہی ہے۔ وہ شہزادہ ہو کر فقیر بنے اور فقیر ہو کر بھی دلوں کے بادشاہ رہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بزرگی لباس میں نہیں حال میں ہوتی ہے، مقام منصب سے نہیں صدق سے بنتا ہے۔ مرد کلندر کی پہچان یہ ہے کہ وہ دینے سے نہیں تھکتا اور لینے سے بے نیاز رہتا ہے۔ وہ اپنی ذات کو مٹاتا ہے تاکہ حق کا نام روشن ہو۔ اس کے قدموں کے نشان راستے نہیں بناتے، راستے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ کلندر چلتا نہیں، لوگوں کے باطن میں راستہ کھولتا ہے۔ اگر تم فقر کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل کے بت توڑو، وہ بت جو نام کے ہیں، وہ بت جو تعریف کے ہیں، وہ بت جو خوف کے ہیں، وہ بت جو لالچ کے ہیں، کیونکہ جب تک دل میں بت زندہ رہیں تب تک فقر ایک دعویٰ رہے گا اور کلندری ایک داستان۔ اولیاء کی نسبتیں محض نام نہیں ہوتی، یہ ان کے حال کی علامت ہوتی ہیں۔ جب کسی ولی کو سمندر سے جوڑا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پانی کے کنارے رہتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی رحمت سمندر کی طرح وسیع ہے اور ان کی عطا کناروں میں قید نہیں رہتی۔ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کو سمندر کا ولی کہا گیا تو یہ لقب اتفاق نہیں تھا۔ سمندر اپنی گہرائی میں راز رکھتا ہے مگر اپنی سطح پر سب کو جگہ دیتا ہے۔ اسی طرح ولی اپنے باطن میں معرفت کے اسرار رکھتا ہے مگر اپنے ظاہر میں ہر آنے والے کو قبول کرتا ہے۔ وہ در پر آنے والے سے نسب نہیں پوچھتا، وہ دل کی حالت دیکھتا ہے۔ کرامت کا مفہوم کرشمہ دکھانا نہیں، کرامت انسان کو اپنی حقیقت دکھانا ہے۔ جو پانی پیاس بجھائے وہ نعمت ہے مگر جو یقین کو زندہ کر دے وہ اصل کرامت ہے۔ اولیاء کی کرامتیں اگر نظر آتی ہیں تو اس لیے کہ انسان کو یہ یاد دلایا جائے کہ کائنات کا نظام اسباب سے بندھا ضرور ہے مگر اسباب کا خالق اس سے بڑا ہے۔ سمندر شور مچاتا ہے مگر اس کی گہرائی خاموش رہتی ہے۔ ولی کی زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے، ظاہر میں سادگی، باطن میں وسعت۔ جو شور میں سکون ڈھونڈ لے وہی ولی کی نسبت کو پا لیتا ہے، اور جو ہجوم میں تنہائی کا ادب سیکھ لے وہ سمندر کی گہرائی کو سمجھ لیتا ہے۔ یہ نسبت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رحمت محدود نہیں ہوتی، جو اپنے دل کو تنگ رکھے وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر بھی پیاسا رہتا ہے، اور جو اپنے دل کو وسیع کر لے وہ ایک بوند میں بھی دریا دیکھ لیتا ہے۔ ولی کی دہلیز اس وسعت کی علامت ہے، جہاں کوئی دروازہ بند نہیں، جہاں کسی سوال پر پہرا نہیں، جہاں انسان اپنی ٹوٹی ہوئی امید کے ساتھ بھی آ جائے تو رحمت اسے خالی نہیں لوٹاتی۔ سمندر کا ولی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دل کو کنارہ نہ بناؤ، دل کو سمندر بناؤ، کیونکہ کنارے پر کھڑے ہو کر سمندر کی وسعت نہیں دیکھی جاتی، وسعت میں اتر کر ہی وسعت پہچانی جاتی ہے۔ فقیر وہ نہیں جو در پر ہاتھ پھیلائے، فقیر وہ ہے جو دل کے دروازے پر دنیا کو روک دے، کیونکہ اصل فقر باہر کی تنگی نہیں اندر کی وسعت ہے۔ جو اپنے اندر کے شور کو خاموش کر لے وہی رب کی صدا سننے کے قابل ہوتا ہے، اور جو اپنے نفس کے ہجوم سے نکل آئے وہی کلندری راستے کی پہلی دہلیز پر قدم رکھتا ہے۔ فقیر کی معرفت یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل لڑائی باہر کے دشمن سے نہیں اندر کے غرور سے ہے۔
وہ غرور جو عبادت کو بھی نمائش بنا دیتا ہے، وہ غرور جو علم کو بھی انا کا سہارا بنا دیتا ہے، وہ غرور جو خدمت کو بھی برتری کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جب تک یہ غرور زندہ ہے تب تک فقر صرف لفظ رہتا ہے اور قلندری صرف قصہ۔ اولیاء کا راستہ کسی ہجوم کا راستہ نہیں، یہ تنہائی میں سچ بولنے کا راستہ ہے، یہ اپنے آپ سے بے نیاز ہو کر حق کی طرف جھکنے کا راستہ ہے۔ یہ وہ سفر ہے جس میں منزل باہر نہیں اندر ہوتی ہے۔ جو اندر کی آنکھ کھول لے اس کے لیے مزار بھی درسگاہ بن جاتا ہے اور خاموشی بھی استاد بن جاتی ہے۔ محترم دوستو، اسی باطنی سفر کی تفہیم کے لیے میں نے آپ کے لیے اس خاص علم کو یکجا کیا ہے، ایک ای بک جس میں فقر، ولایت اور قلندری کے وہ پہلو سمیٹے گئے ہیں جو عام کتابوں میں بکھرے نہیں ملتے، جو ممبروں کی خطابت میں مختصر رہ جاتے ہیں۔ یہ 124 صفحات پہ مشتمل سفر ہے جس کا نام ہے ولایت کا راز، قلندر کا راستہ۔ یہ علم وہ خزانہ ہے جو برسوں کی جستجو کے بعد ایک جگہ جمع ہوا تاکہ جو دل اس راستے کا ذوق رکھتا ہے وہ اپنے روحانی سفر کو سمجھ کے ساتھ آگے بڑھا سکے۔ یہ ای بک کیسے حاصل کرنی ہے، اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ساری تفصیل موجود ہے اور اس ویڈیو کے پہلے کمنٹ میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ یہ داستان یہاں ختم نہیں ہوتی کیونکہ فقر کا راستہ کسی ایک کلام پر ختم نہیں ہوتا، یہ راستہ دل سے دل تک چلتا ہے اور نسبت سے نسبت تک پھیلتا ہے۔ جو بات دل میں اتر جائے وہ خود راستہ بنا لیتی ہے۔ خاموشی میں یہ پیغام آگے بڑھتا ہے اور جو اس خاموش پیغام کو سن لے وہ خود اس قافلے کا حصہ بن جاتا ہے، قلندری قافلہ جو شور نہیں سکون میں پہچانا جاتا ہے۔